اگر ہم سب دیکھیں تو ہماری زندگی کے 5 مرحلے ہیں. نمبر 1 وہ وقت جب ہم کچھ نہ تھے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے کا وہ ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل حقیقت چیز نہیں تھا؟ مثلاً آج سے 1000 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ کسی کو معلوم ہے اپنا ایڈریس؟ وہ کہاں ہوتا تھا؟ کہیں بھی نہیں. ہم عدم میں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا جب فیصلہ کیا کہ اس وقت میں، اس دن میں، اس جگہ پر، اس خاتون کے پیٹ میں یہ بچہ پیدا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں رکھا. یہ ہمارا دوسرا سفر تھا. کسی کو یاد ہے کیسی تھی وہ زندگی؟ نہیں یاد. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ اور درمیانی مرحلہ اور سب سے امپورٹنٹ مرحلہ یہ ہے جس میں اس وقت میں اور آپ ہیں. یہ زندگی جس میں ہم ہوش رکھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے، بولنے والے، چلنے پھرنے والے، بہت کچھ کرنے والے. اور حقیقت یہ کہ یہ سب کچھ ہمیں دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے کچھ کریں. کیونکہ اس کے بعد پھر ایک اور اگلا سفر ہے، اگلا مرحلہ ہے، اور وہ ہے موت کے بعد کا پہلا مرحلہ، قبر کا. جس طرح ماں کا پیٹ ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اسی طرح قبر بھی انسان کے لیے بس اتنی ہوتی ہے جس میں وہ لیٹ سکے. وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا. اس کے بعد پھر ایک اور اگلا مرحلہ ہے، ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے، اور وہ ہے جنت کا یا جہنم کا، آخرت کا، جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اٹرنل لائف، جس لائف کو کبھی ختم نہیں ہونا. انسانوں کے درمیان جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں سامنے لا کر، سب کے سامنے، جنتیوں دوزخیوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو نہیں مرنا. اب آپ دیکھیے کہ ہماری لائف تو شروع ہو چکی ہے اور ہم اس وقت ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیٹ فارم پر ہیں جہاں ہمیں اپنی پرفارمنس شو کرنی ہے، اور جس طرح کی ہماری پرفارمنس ہوگی اس کے مطابق ہمارا کل کو رزلٹ آئے گا اور ہمیں جو ہم ڈیزرو کرتے ہوں گے اس کے مطابق جگہ ملے گی. اب ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمپٹیشن میں ڈال دیا. ہم سب اچھے کاموں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. اگر ہمیں اس کا احساس نہیں تو بھی ہم کر رہے ہیں، اور اگر نہیں احساس تو ہمیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو اس جنت کے لیے، فی ذلک کا اشارہ جنت کی نعمتوں کی طرف، اس کی طرف دوڑنا چاہیے، اس کے لیے کمپیٹ کرنا چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی 60-70 ایئرس کی زندگی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، لیکن جو دنیا وہ بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ کے جانی ہوتی ہے. اور ہم سب کو بھی اسی طرح، ہم میں سے خواہ کوئی کسی بہت بڑے محل میں، مینشن میں رہتا ہو یا ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا ہو، ہم سب کی واپسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے. اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم کہاں رہنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر آپ پر موت آئے تو یہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں.